بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا گزشتہ روز دیا گیا ایک انٹرویو، جس کے بعد پورے ملک میں خبریں شائع ہوئیں، اور آج عمران خان صاحب نے اس کی تھوڑی سی وضاحت کی ہے۔ اگرچہ فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کل ملک کے سیاسی مستقبل اور جمہوریت کی بحالی کا ایک عملی فارمولہ پیش کیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا موجودہ اسٹیٹس کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ آج عمران خان صاحب نے جو اب سے کچھ دیر قبل صحافیوں سے گفتگو کی ہے، اس میں ان کا کہنا تھا کہ میں نے ایکسٹینشن کی بات نہیں کی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ملک میں فوری طور پر انتخابات کرا دیے جائیں اور اس وقت تک اس معاملے کو ڈیفر کیا جائے جب تک جو ہے وہ نئی حکومت آئے اور آ کر آرمی چیف کا تقرر نہ کرے۔ تو آخر یہ آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ عمران خان صاحب نے کیوں اتنا زیادہ اہم بنا رکھا ہے، اور پھر وہ میرٹ پہ جب تقرری کی بات کر رہے ہیں تو اس سے ان کی مراد کیا ہے، وہ کس کے ڈی میرٹ کی بات کرتے ہیں اور کس کو نہیں سمجھتے کہ وہ میرٹ پر نہیں ہے۔ بہرحال اس کا جواب خود عمران خان صاحب نے دینا ہے، لیکن اب سے کچھ دیر قبل انہوں نے بہت اہم اعلان دوران گفتگو کیا۔ ایک تو یہ کہ انہوں کہتے ہیں کہ میں سپٹمبر میں ہی کال دوں گا کیونکہ مجھے دیوار سے لگا دیا گیا ہے، میرے پاس کال دینے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے، میں ستمبر میں کال دوں گا۔ مارچ یا اپریل میں جو انتخابات کا آپشن ہے میں اسے مسترد کرتا ہوں۔ ملک میں فوری طور پر انتخابات کا انعقاد کیا جائے، اور وہ میں انتخابات جو ہے وہ زبردستی الیکشن کروانے پڑیں گے اس حکومت کو۔ تو اس معاملے پر آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ کل کی جو انٹرویو ہے اس میں انہوں نے رابن رافیل سے جو ملاقات ہوئی تھی اس کی بھی تصدیق کر دی ہے، اگرچہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے جو رہنما ہیں وہ اس ملاقات کے حوالے سے گفتگو سے گریز کر رہے تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ملاقات، حالانکہ فواد چودھری صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ ملاقات آج سے پہلے ہوئی تھی، 2 ماہ پہلے ہوئی تھی، 2 سال پہلے ہوئی تھی، بہت ساری باتیں کی جاتی رہی، لیکن خود خان صاحب نے جب تصدیق کر دی تو اس کے بعد تمام گنجائش ختم ہو گئی۔ تو یہ بات آج کے پروگرام میں ڈسکشن، اور پھر اس کے بعد جو سیلاب کی صورتحال اور اس صورتحال کے اندر عمران خان صاحب کے کال دینے کا معاملہ، تمام چیزوں پر میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما صوبائی صدر سینیٹر نثار کھوڑو صاحب، مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے نائب صدر محترم جناب ابراہیم خان صاحب، اور میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما احمد جواد صاحب۔ کھوڑو صاحب، عمران خان صاحب کا اب یہ کہنا کہ جی وہ ڈیفر کر دیا جائے، تو ڈیفر تو میں سمجھنے سے قاصر ہوں، ڈیفر سے مراد کیا ہے؟ ڈیفر تو آپ ایکسٹینڈ کریں گے تو ہی ڈیفر ہوگا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 28 نومبر کو جو اناؤنسمنٹ ہونی ہے وہ نہ ہو، اور اس سے پہلے شاید ان کے ذہن میں ہے کہ اگلے ماہی کوئی حکومت نئی بنا دی جائے، اور وہ شاید ہفتہ 2 ہفتہ 4 ہفتے ہیں ان کے ذہن میں جس دوران میں نئی حکومت آئے اور وہ نئی حکومت تقرر کرے آرمی چیف کا۔ تو آخر یہ معاملہ اتنا کیوں سوار اور اتنا زیادہ کیوں اس کو انہوں نے پرائرٹی نمبر 1 رکھ لیا ہے؟ کہ یعنی سیاستدان کی پرائرٹی کون بنے گا وزیر اعظم ہونا چاہیے، لیکن لگ رہا یہ ہے کہ کون بنے گا آرمی چیف پہلی پرائرٹی ہوگی۔ سر، آپ سمجھنے سے قاصر ہیں تو ہم تو بہت دور بیٹھے ہیں۔ آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں جہاں یہ افواہ فیکٹریاں بنتی ہیں اور چلتی ہیں، ہم تو یہاں ریسیونگ اینڈ پہ بیٹھے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا نیریٹو ایکسپوز ہو رہا ہے۔ امریکی سازش، اس کا جواب یہ ہے کہ رابن رافیل سے ملاقات۔ کب ہوئی ملاقات اور کیوں چھپائی گئی؟ اگر پہلے ملاقات ہوئی تھی تو چھپائی کیوں گئی، اور اب ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے؟ اب امریکہ کیوں یاد نہیں آیا کہ جی اس کے خلاف سازش میں وہ ملوث تھا؟ کل اسٹیبلشمنٹ کو جانور سے مخاطب ہوتے کہتے تھے، ان کا نام لے کے کہتے تھے کہ انٹرفیئر کرو، جانور کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، تم نے ایک سائیڈ لینی پڑے گی، یہ سائیڈ لو یا وہ سائیڈ لو، اور تم یہ نہیں کر رہے ہو، اس لیے میں تم پر تنقید کر رہا ہوں۔ ابھی اس جنرل باجوہ کو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جنرل باجوہ کو انہوں نے ری اپوائنٹمنٹ خود کیا تھا، سوچ سمجھ کے کیا تھا، میرٹ پہ کیا تھا، اور میرٹ پہ ان کے رویے کو جانچنا چاہیے کہ جنرل باجوہ صاحب میرٹ پہ تھے یا نہیں تھے۔ عمران خان نے خود جب اسمبلی میں پیش کر کے ایکسٹینشن دلوائی تھی تو عمران خان محرک تھے اس چیز کے، اور اس کے بعد ان کے ساتھ بد کلامی کے ساتھ بھی بات کرتے رہے ہیں۔ اب اس کی فیور کر دی کہ جی اس کو بنایا جائے جب تک الیکشن ہو۔
इलेक्शन का जो टाइम पूरा होता है वो अगले साल है। अगर अगले साल है और बाजवा साहब के लिए अगर उन्होंने ये कह दिया कि जी इलेक्शन तक वो कायम रहे, तो इसका मतलब क्या है कि क्या हम बाजवा साहब को लटकाए रखें, उसको एक्सटेंशन भी न दें और फैसला डेफर कर दें, फैसले को लटकाए रखें? तो क्या आर्मी के अंदर इस तरह से कोई होती है चीज कि फैसले को लटकाए रखो, किसी को एक्सटेंशन भी न दो? तो उसकी क्रेडिबिलिटी और उसकी रिट जो है वो भी क्वेश्चनेबल हो जाती है। इमरान खान अपनी बातों से खुद फंस रहा है, उसकी एक्सपोजर हो चुका है, न अमरीकी साजिश थी। अब डॉक्टर आरिफ अलवी तो उनका अपना बंदा है ना सर जी। अगर डॉक्टर आरिफ अलवी खुद कहते हैं कि जी नो कॉन्फिडेंस के पीछे किसी का इशारा नहीं था, तो मैं उसको उस स्टेटमेंट को इस तरह से क्यों ना पढ़ूं? आरिफ अलवी से कभी पूछा है इमरान खान ने तो तुमने ये जवाब क्यों दिया, क्यों ये बयान दिया? कभी आरिफ अलवी साहब ने तरदीद की कि मैंने इस तरह से कोई जवाब नहीं दिया, कोई बयान नहीं दिया? इमरान तो फिर भी कह देता है ना, अपनी वजाहतें करता है कि मैं तो कहता हूं जी फैसला डेफर किया जाए। फैसला डेफर कैसे हो सकता है जबकि उसका टर्म पूरा हो रहा हो किसी टाइम पे? उसके बाद ऐसे लिंगर ऑन किया नहीं जा सकता कि होश की बातें करें, होश की बातें करें। आर्मी चीफ को या तो एक्सटेंशन देनी पड़ेगी जी, या कोई नया लाएगा जिसका सवाबदीदी अख्तियार प्राइम मिनिस्टर का है। ठीक बात। 3 या 4 नाम पेश होते हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब किसी एक की सिलेक्शन करते हैं, आरिफ अलवी साहब उस पर सिग्नेचर करते हैं और नया आर्मी चीफ आ जाएगा। खोड़ा साहब, मगर वो कहते सवाल मैं आपके सामने ही दोहराता हूं जी, आपके सामने ही दोहराता हूं कि भाई तुम्हें इलेक्शन चाहिए ना, इलेक्शन के लिए बात करो। ठीक। तुम आर्मी चीफ की क्यों बात कर रहे हो? ठीक इलेक्शन तो अवाम ने लड़ना है, ठीक। इलेक्शन में तो अवाम ने वोट देना है। ठीक। आर्मी चीफ का इसके साथ क्या ताल्लुक क्या है? ठीक। ये बात जो कर रहे हैं इसको फिर वही इलेक्शन को भी कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। ठीक। इब्राहिम खान साहब, आप इलेक्शन की बात करें, आर्मी चीफ मतलब एक इंस्टीट्यूशन, जब आप कहते हैं हर इंस्टीट्यूशन को अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल हुदूद में रह के काम करना है, उनका काम सिक्योरिटी का है। आप सिक्योरिटी रिलेटेड कोई भी आर्मी चीफ आए, चाहे आप बनाएं चाहे वो बनाएं, उसका तकर्रुर होना है, वो उसी तरीके से उस पर मेरिट, एक प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशनल, उस पर होना है। आपको सियासी बात करनी चाहिए, आपने ये चीज़ प्रायोरिटी नंबर 1 क्यों कर ली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये है कि अल्लाह हमें बैसियत कौम ये विजडम दे कि हम मामलात को सोचें, समझें, फिर उसके तनाजुर में बात करें। इमरान खान साहब ने जब कहा है कि आर्मी चीफ का जो इंतखाब है, पहली बात तो थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि जो भी 4 हैं या 6 लोग इस ब्रैकेट में आते हैं, जो जिनकी के समरी वो होती है कि जिनमें से कोई बन जाए, तो यकीन माने वो हमारे शाइनिंग स्टार्स होते हैं, उनमें से कोई भी बन जाए इज नॉट द इशू। तो फिर मेरिट का क्या मामला है? फिर मेरिट मैं उधर ही आ रहा हूं। अब मेरिट का मामला ये है कि दुनिया की 6ठी बड़ी न्यूक्लियर केपेबल फौज और वॉर हार्डेंड फौज का सरबराह, ठीक, मैं चुनने के लिए एक ऐसे बंदे का इंतखाब कर लिया जाए जिसका भाई एब्सकॉन्डर है, जो खुद बेल पे है, जिसके खिलाफ 24 अरब रुपए का जो है वो फर्द जुर्म आयद लटकाया हुआ है, जिसका बेटा जमानत पे है, पूरा खानदान जमानत पे है, पूरे दुनिया में मजाक बन जाएगा। ये ऐसे है कि जैसे आप उठ के किसी रिनाउंड डकेट को उठ के कहें कि जी आपने जो है जी जामा मस्जिद का जो इमाम है फलां आदमी को लगाना है, तो लोग हंसेंगे। इब्राहिम खान साहब, नवाज शरीफ साहब की क्या कानूनी हैसियत है कि वो आर्मी चीफ का तकर्रुर करे? शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, ना कोई पोजीशन आसिफ जरदारी के पास है, ना नवाज शरीफ साहब के पास है कोई पोजीशन। मैं यही तो आपको बताना चाह रहा हूँ, ये कौन है जिसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी है 24 अरब की और 16 और कुछ मिला, तो वो तो इमरान खान साहब के ऊपर भी 22 तारीख को फर्द जुर्म आयद होनी है, वो भी कोर्टों में जा रहे हैं, उनके ऊपर भी एलिगेशन है, उनके ऊपर भी। मेरी बात सुने, ये 24 अरब अनडिनाएबल फैक्ट है, इसको तो डॉक्यूमेंटेड है, जो कि इन्होंने मंगवाए हैं इस नशे में कि हमारे से कौन पूछ सकता है।
عمران خان پہ جو لگائی جا رہی ہے وہ اس کا سب جوڈس ہے، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، انشاءاللہ جو ہی فیصلہ آتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کو یہ ایپل اینڈ اورنجز کو مکس نہ کرے، قوم کو کنفیوز نہ کرے، اس ملک کا تمسخر نہ اڑائے یہ لوگ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں خان صاحب نے یہ بہت سالڈ بات کی ہے، اور یہ ہمارے ادارے کے لیے بہت ضروری ہے کہ کم از کم لیجٹیمیسی تو ہو اس بات میں۔ کوئی بھی آ جائے، کسی نے بھی آنا ہے، سارے میں اگین آئی ریپیٹ کہ سپر سٹارز ہیں ہمارے جو اس لیول پہ پہنچتے ہیں، لیکن اس کے لیے کم از کم جو وہ چناؤ میں کرنے والے کا تو کم از کم کریڈیبلٹی ہونی چاہیے۔ لیکن یہ جو پہلے چناؤ ابراہیم صاحب باجوہ صاحب کا چناؤ کیا، نواز شریف صاحب تھے، اس سے پہلے راحیل شریف صاحب کا چناؤ ہوا، یہ تھے، اس سے پہلے اشفاق پرویز کیانی صاحب کا چناؤ ہوا، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، پرویز مشرف صاحب کا چناؤ ہوا، نواز شریف صاحب تھے، ہسٹری ہے۔ چناؤ تو چناؤ کا لفظ شاید ٹھیک نہیں ہے، جو اپوائنٹمنٹ ہوئی، تو یہ سب کچھ تو انہوں نے ہی کیا ہے۔ ان میں سے کون سی خراب اپوائنٹمنٹ ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ میں تو پہلے یہی بات کر رہا ہوں کہ کسی کا بھی جو بھی آئی گورنمنٹس آئی ریسپیکٹو اس وقت کی عوام کی بھرپور حمایت کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ ٹھیک، جس طریقے سے یہ گورنمنٹ لائی گئی، جس گورنمنٹ سیکیورٹی کونسل کا 2 بار اجلاس ہو چکا ہے، اس دونوں میں انہوں نے ویریفائی کیا ہے کہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس تھی۔ ٹھیک، اب اس کو سازش کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، بھائی سازش تو کامیاب ہو نہ ہو، یہ تو وہ ہے جو انہوں نے کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، بلیٹنٹ انٹرفیئرنس کا لفظ اس میں سیکورٹی کنسل کے مشترکہ اعلامیے میں ٹھیک ہے، جاری دیا ہوا ہے۔ آگے آپ کا پوائنٹ احمد جواد صاحب، ابراہیم خان صاحب کا پوائنٹ یہ ہے کہ چونکہ عوامی تائید حاصل نہیں ہے اس حکومت کو، لہٰذا اختیار نہیں ہے کہ وہ اس نوعیت کا اہم فیصلہ کرے، اور چونکہ الزام ہے شہباز شریف صاحب کے اوپر کرپشن کے، تو لہٰذا ان کو بالکل بھی اختیار نہیں ہے۔ دیکھیں حافظ صاحب، عوامی تائید کی ڈیفینیشن جو ہے، اگر آج ہم نے تحریک انصاف سے سیکھنی ہے تو پاکستان کے آئین کی تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کا آئین جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ عوامی تائید کیا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ الیکشنز کے نتیجے میں جیتنے والی پارلیمنٹ جو ہے وہ ملک کے وزیر اعظم کا انتخاب کرتی ہے۔ وہ آئین ہی ہمیں بتاتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر میجورٹی بنانے کے لیے الائنسز اگر ہوتے ہیں، اور وہ الائنسز جو ہیں جب ایک حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں، تحریک انصاف کے ساتھ، تو وہ ایک عوامی تائید ہوتی ہے۔ لیکن وہی الائنسز جو ہیں جب دوسری اپوزیشن کے ساتھ جا کے ملتے ہیں تو اس وقت وہ عوامی تائید نہیں رہتی۔ تو یہ ایک بڑا ہی گھنونا قسم کا مذاق ہے جو نیریٹو پی ٹی آئی کا ہے، عوام کو بے وقوف بنانے کا، عوام کو کے ساتھ دھوکہ کرنے کا، ایک ایسا تضاد سے بھرا ہوا ان کا یہ نیریٹو ہے۔ تو عمران خان صاحب کے بیان کو آپ نے کس طرح سے لیا؟ یہ جو عمران خان صاحب نے کل جو بات کی کہ جی الیکشن کرائیں، نئی حکومت آئے اور وہ پھر اپوائنٹمنٹ کرے، اس بیان کو آپ نے کس طرح سے لیا؟ حافظ صاحب ہمارے دیکھیں ہسٹری جو ہوتی ہے وہ جب ہم ریٹروسپیکٹ میں چیزوں کو دیکھتے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر انالیسز نہیں ہو سکتے۔ تاریخ خود بتا دیتی ہے کسی بھی چیز کو آپ نے اگر انالائز کرنا ہے، آپ شروع ہو جائیں دھرنے سے، دھرنے کے اندر امپائر کی انگلی سے، اور اس کے بعد سے لے کے آپ 2018 کا الیکشن جس طریقے سے وہ رگ ہوا، آر ٹی ایس کو ڈاؤن کرنے سے لے کے، اور پھر اس کا کہاں پہ جا کے آپ کو ان کی یہ جو فطرت ہے امپائر کی انگلی والی، یا وہ بیساکھیوں کا سہارا جو ہے، یہ بھی ایک نشہ ہوتا ہے حافظ صاحب، کہ جب آپ کو عادت پڑ جائے بیساکھیوں کی، اور آپ کو پتا ہو کہ ہم سیاسی طور پہ صرف اس وقت سروائیو کر سکتے ہیں کہ جب میرے پاس بیساکھیاں ہوں گی، تو یہ بھی ایک ایڈکشن ہے، وہ تو کہتے ہیں اب تو عوام ہے میرے ساتھ، میں عوام کو کال دوں گا، عوام میرے ساتھ ہے، اب ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی طریقے کی کالیں۔ جی دیکھیں ان کی کالیں جو ہیں وہ تو پچھلے 20 سال سے ہم ان کالوں کو بھگت رہے ہیں، آئندہ بھی بھگت لیں گے۔ لیکن جو مین چیز ہے، میں نے آپ کو جو بتایا کہ وہ جو بیساکھیاں چلتے چلتے پھر ایک موقع ایسا آیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی ایکسٹینشن کے اوپر وہ کھڑے ہو گئے۔ وہ کیا تھا؟ وہ کیا پلان تھا کسی کو آرمی چیف بنانے کا؟ اس کے اوپر بھی آپ کے سامنے سارے فیکٹس جو ہیں وہ موجود ہیں، اس سارے کنفلکٹ کی وجہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جب وہ رات کو 12 بجے پر نکل آئے باہر 9 اپریل کے بعد، تو پھر وہ 1 پیج جو تھا، اس 1 پیج کا کیا حال کیا انہوں نے؟
उसको न्यूट्रल भी कहा गया, उसको जानवर भी कहा गया, उसको गद्दार भी कहा गया। और ऐसे ऐसे गलीज ट्रेंड पिछले 4-5 महीने में एक अदारे के सरबराह के हवाले से वो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम्स ने बनाए, और उसके बाद एक नई डेफिनेशन आ गई, एक नया आइन आ गया। मैं तो कहता हूं आइन को तो फिर खत्म ही कर दें। आइन जो है वो इमरान खान बताता है, वो बताता है कि अब आर्मी चीफ की सिलेक्शन कैसे होनी चाहिए, वो बताता है कि अवामी ताईद किसके पास है, वो बताएगा कि इलेक्शन कब होने हैं। इस मुल्क में एक शख्स जो है उसके नजदीक आइन और कानून की कोई अहमियत नहीं है। जी, मैं ब्रेक लेना है इब्राहिम साहब, कुछ शॉर्टली कमेंट कर ले, फिर मैं खोड़ो साहब के सामने ब्रेक मैं कहना चाहूंगा, बार बार आइन का रेफरेंस देके बात कर रहे हैं। 69A की जिस तरह से तमस्कर इन्होंने उड़ाया है, और इस मुल्क की पार्लियामेंट, सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट को जिस तरह इन्होंने तहस नहस किया है, उसके बाद ये आइन की बात कर रहे हैं, तो अल्लाह हाफिज़। चले मैं वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद निसार खोड़ो साहब के सामने इमरान खान साहब ने जो कहा है कि मैं इसी माह कॉल दूंगा और मैं जो है वो इलेक्शन करवा कर ही छोड़ूंगा, वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर निसार खोड़ो साहब, अहमद जवाद साहब और इब्राहिम खान साहब मेरे मेहमान हैं। खोड़ो साहब, आज एक और बात जो उन्होंने की कि मैं रवा माह जो है यानी इसी महीने कॉल दूंगा, और फिर उनकी कॉल देने का मतलब ये है कि वो आवाम को सड़कों पर ला रहे हैं, और सड़कों पर लाने का मतलब ये है कि वो इस्लामाबाद की जानिब भी, जिस तरह पहले उन्होंने कहा था, क्योंकि वो तवातुर के साथ जलसे तो कर रहे हैं, और कहते हैं जी हम इलेक्शन ज़बरदस्ती लेंगे। ये बात उन्होंने गुजरांवाला के जलसे में कही थी। तो अब इमरान खान साहब एक मरतबा फिर कॉल, पंजाब की हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, और आके इस्लामाबाद में फिर लॉन्ग मार्च, धरना और इलेक्शन का मुतालबा। क्या सिनेरियो होगा सर? सर, आप केपी के और पंजाब की बातें क्यों कर रहे हैं? पंजाब में तो खैर क्यू लीग की हुकूमत है, ये उनके हिस्सेदार हैं। केपी के में वो खुद हैं, गिलगित में होंगे, आज़ाद कश्मीर में होंगे, चलो पंजाब में भी हिस्सेदार हैं अपनी जगह पे। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि हम पर तो वो इल्जाम लगा रहा है कि जी हम अरबों रुपए के चोर हैं। अरबों रुपयों के चोर जो हैं वो कोर्ट के सामने घूम रहे हैं, वो असेंबली में बैठे हैं। असेंबली की मेजॉरिटी किसी को लीडर ऑफ द हाउस चुनती है, किसी को नहीं चुनती। मैं समझता हूं कि जब उन पर जाती हमला कर रहा है कि जी अरबों रुपए के चोर हैं, तो उनके ऊपर साबित कुछ नहीं हुआ, अक्यूज कर रहे हैं उनको। अगर साबित हुआ होता तो कोर्ट कोई ना कोई फैसला दे देती। और फिर अगर वो अक्यूज कर रहे हैं तो फिर मैं भी अक्यूज कर रहा हूं कि इमरान खान ममनुआ फंड इस्तेमाल करके, ममनुआ फॉरेन फंडिंग इस्तेमाल करके ये जो जलसे कर रहे हैं पैसे के बलबूते पर, वो क्या कौन सी पॉपुलैरिटी की बात करें? वो तो पैसों पे बुलाते हैं लोगों को, वो पैसे दे के कहते हैं कि जी आओ, और वो आ जाते हैं। ममनुआ फंडिंग के खुद चोर हैं ये, तो दूसरे को चोर कैसे कह रहे हो? तुम अपने आप को पहले साफ करो, अपने ममनुआ फंडिंग के केस से तुम जरा फारिग हो जाओ, उसके बाद ये सारी बातें करो। तुम सादिक और अमीन नहीं रहे, तुम पर एक्यूजेशन है कि तुमने ममनुआ फंडिंग इस्तेमाल की है, सोशल वर्क के लिए तुमने लिए हुए पैसे पॉलिटिक्स पे लगाए हैं, और अगर सोशल वर्क के भी किए हैं तो आपने ममनुआ फंड क्यों? फॉरेन फंडिंग तो अलग चीज है, ममनुआ फंडिंग क्यों आपने की है? क्यों ऐसे चीजों को हाथ लगाया है जिसकी जो जात है वो क्वेश्चनएबल है? खोड़ा साहब, ये मतलब लोग ले आएंगे, ला के धरना दें और कैसे इलेक्शन? नहीं जी सर जी, जबरदस्ती इलेक्शन कैसे होगा? इलेक्शन कमीशन को अनाउंस करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन अनाउंस करती है कि जी कब इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, उस पे शेड्यूल अनाउंस होता है, उस पे लोग नॉमिनेशन पेपर भरते हैं, उस पे फिर वोटिंग होती है। जबरदस्ती कैसे होता है? जबरदस्ती तो किसी ने इलेक्शन नहीं करवाया, लोग रोडों पे ले आएंगे। अगर रोड पे लोग ले आते हैं तो जलसे तो कर रहे हैं ना रोजाना, ठीक, वो रोजाना जलसे कर रहे हैं, ये भी तो लोगों को रोड पे लाने की बात है ना सर। तो जबरदस्ती इलेक्शन कराने का कॉन्सेप्ट, वो कहते हैं आपको मजबूर कर देंगे, इतने लोग बाहर होंगे कि आप मजबूर हो जाएंगे कि जी हम इलेक्शन कराएं इनसे, इतने लोग सड़कों पे होंगे। सर जी वो देखा जाएगा। देखें, अभी उन्होंने कॉल दी,
ابھی انہوں نے کال دی کہ میرے ساتھ یکجہتی کے طور پر نکل آؤ. کتنے لوگ نکلے؟ کتنے آئے؟ یہ خود سے کتنے لوگ آئے؟ جلسے کو دکھاتے ہیں. جلسہ بھی رات کو ہونا ہے. جلسہ بھرا ہوا ہے یا نہیں ہو رہا بتیوں پہ دکھائی دیتا ہے کہ بھرا ہوا ہے. پیچھے سے اگر کوئی ویڈیو نکالتا ہے تو خالی ہوتا ہے. ایسے تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں سر, ایسے تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. ہر پارٹی کو جلسہ کرنے کی اجازت ہوتی ہے. دوسری طرف سے بھی جلسے شروع ہو جائیں گے. ہمارے پاس ممنوع فنڈ نہیں ہے, ان کے پاس ہیں, اس کو استعمال کر رہے ہیں, کوئی اس کو روک نہیں رہا. یہ زبردستی کا جب وہ موقع آئے گا تب دیکھا جائے گا نا سر. ابراہیم خان صاحب, یہ تواتر سے کروڑوں روپے جو جلسوں پر خرچ ہو رہے ہیں, یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ. اور دوسری بات, کھوڑا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اگر روڈوں پہ تو پہلے ہی ہیں, جلسے روز کر رہے ہیں, آ کے بیٹھ جائیں. حکومت زبردستی الیکشن کیسے کرائیں گے؟ دیکھیں, پہلی بات تو میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے کھوڑا صاحب, میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا. اب حقائق کو یہ ڈینائل میں ہے تو ڈینائل کا میرے پاس تو کوئی علاج نہیں ہے. اردو میں اس کو سادہ زبان میں کہتے ہیں کہ لوہے کے کورٹ میں آ جانا, یا شتر مرغ کی طرح وہ کہتے ہیں کہ اس نے ریت میں دیا سر, اس نے کہا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. ایسے نہیں ہوتا. پورے پاکستان پہ یہاں ہے 5 ماہ کے اندر یہ اتنی بری طرح سے یہ 10 12 13 جتنی بھی پارٹی ہیں, ان کا کولیشن جو ہے, کولیشن یہ ایکسپوز ہوا ہے. انہوں نے ملک کو معاشی طور پہ کرپل کر کے رکھ دیا ہے, اور اس کے اوپر جو یہ سیلاب کا طوفان, اللہ پاک ہمیں سب کو محفوظ رکھے. پچھلے 30-40 سالوں میں تو یہی تو خاندان تھے جن کی حکومتیں تھیں. اگر یہ اس وقت بھی اٹھ کے کوئی ڈیمز وغیرہ بنا دیتے تو یہی پانی ہمارے لیے باعث رحمت بن جاتا ہے بجائے باعث زحمت بننے کے. یہاں پر ایک عام آدمی کی اگر صبح کی ہے تو رات کی روٹی نہیں ہے. پورے سندھ کا اس وقت کیا حال ہے وہ کھوڑو صاحب میرے سے بہتر بتا سکتے ہیں, کیونکہ وہاں کے باسی ہیں یہ. لیکن وہاں پہ ان کے وہ جو مسان صاحب ہیں, وہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ جی مجھے تو وینس کا نظارہ نظر آ رہا ہے. اب جب یہ مائنڈ سیٹ آپ کا ہوگا, اتنی irrelevant باتیں آپ کریں گے جہاں پر مخلوق خدا مر رہی ہے ڈوب کے, ان کی پراپرٹیز تباہ, فصلیں تباہ, سب کچھ تباہ, اور آپ اس کو وینس سے تشبیہ دیتے ہیں. تو ابراہیم خان صاحب, یہی منظرنامہ جو آپ نے رکھا, یہ مخلوق خدا مر رہی ہے, لوگ ڈوبے ہوئے ہیں, پریشان حال ہیں, ڈسپلیس ہیں, اپنے گھروں پہ موجود نہیں ہیں, ری ہیبلیٹیشن کے پروسیس میں ٹائم لگنا ہے, ابھی تو مطلب ریلیف والا کام شروع ہوا ہے. ان حالات میں آپ کہتے ہیں جی فوری الیکشن کرا دیں, یہ کیسے ممکن ہے؟ میں عرض کرتا ہوں, اس کا بڑا سمپل سی فارمولا ہے. جو کام آپ کرتے, دنیا میں ہر جگہ پہ سیلاب بھی آتے ہیں, نیچرل کلیمٹیز آتی ہیں, یہ پوری دنیا کا فینومینا ہے, کوئی پاکستان کے ساتھ انوکھا کام نہیں ہوا. لیکن جہاں پر خان صاحب نے جلسے کیے تو وہاں پر خان صاحب نے ٹیلی تھون بھی کیا, اور اس میں اربوں روپے کے لوگوں نے خان صاحب کو دیے. اب ان کو کہیں کہ یہ اگر کہیں سے عوام ان کو ایک پائی دینے کے لیے تیار نہیں ہے, ان کی کریڈیبلٹی کو سامنے رکھتے ہوئے, اور خان صاحب ہر دفعہ بیٹھتے ہیں تو 5-5 ارب روپیہ مخلوق خدا ان کو اس ملک سے اور ہمارے اوورسیز اٹھا کے دیتے ہیں. طویل ہو جائے گی. ابراہیم خان صاحب, کیا یہ اچھی بات ہے کہ آپ کے ایم این اے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہیں کہ جی ان کو فنڈ نہ دیے جائیں, یہ پیسے کھا جائیں گے, آپ کے لوگ جو ہے وہ جعلی تصویروں کو لے کے ٹویٹ کر دیں اور ٹیگ کر دیں اور کہیں جی کہ رقم نہ دیں؟ یہ اوور آل آپ پاکستان کے امیج کو کدھر لے جا رہے ہیں, یہ جو کرٹیسزم ہے پی ٹی آئی کے اوپر؟ دیکھیں, یہ امیج ادھر جا رہا ہے جہاں پر یہ جو ہے ٹیلی تھون کے درمیان جو ہے وہ نیوز پیپرز کے اور ٹیلی ویژنز کی جو بڑے بڑے چینلز ہیں ان کی نشریات بند کر دیتے ہیں. اسٹیٹ بینک کو کہتے ہیں کہ $10,000 سے زیادہ اگر کوئی ڈونیٹ کرے تو وہ ایکسیپٹنس اس کی نہیں کرنی ہے. یہ وہ معاملات ہیں جن کو یہ دیکھیں, ایم این ایز اور ایم پی ایز تو ایک دوسرے پہ مخالف جماعتیں کب سے الزامات لگا رہی ہیں. اگر ہماری جو باتوں پہ لوگ کوئی اثر اگر لے رہے ہیں جیسے آپ فرما رہے ہیں, تو اس کا مقصد ہے کہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں. اچھا چلیں, کہ یہ لوگ جو ہے کس ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے. احمد جواد صاحب, یہ ایک آرگومنٹ جو ہے وہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا کہ آپ ان کو کہتے ہیں کہ سیاست نہ کریں, عمران خان صاحب جلسے نہ کریں.
دوسری طرف عمران خان صاحب کے خلاف اب کیسز پہ کیسز بنا رہے ہیں، انہیں انگیج کر رہے ہیں، ساری کاروائیاں آپ نے جو ہے نا وہ جاری رکھی ہوئی ہیں. آج بھی خان صاحب کہتے ہیں مجھے دیوار سے لگا دیے ہیں، تو میرے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں بچا ہے. جی حافظ صاحب، آپ نے جس دیوار کا ذکر کیا ہے، اگر تو وہ دیوار ممنوعہ فنڈ یا فارن فنڈنگ سے اس کا تعلق ہے تو ہمیں بتائیں کہ وہ دیوار ہم نے کھڑی کی ہے. یہ تو ان کے اپنے کرتوت ہیں. میں تو اس چیز سے پوری طرح سے باخبر ہوں کہ یہ کس طرح سے فارن فنڈنگ جو ہے اس پی ٹی آئی کے اس اسلام آباد آفس کے اندر وہ ملازمین بچارے جن کی 25 30 40 ہزار تنخواہ ہوتی تھی، ان کے اکاؤنٹس کے اندر کروڑوں روپیہ آیا اور ان سے بلینک چیکس کے اوپر سائن کرا کے وہ پیسے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے سینٹرل سیکریٹریٹ کے فائنانس ڈپارٹمنٹ میں گئے. یہ تو اکبر ایس بابر نے جو 8 سال اس نے جو جد و جہد کی، اس نے اس پارٹی کے اس فارن فنڈنگ کے حوالے سے چیزوں کو ایکسپوز کر دیا. اب قانون کا کام ہے کہ اس نے اس کو اب کسی کنکلوژن کی طرف لے کے آنا ہے. تو اس دیوار کو جو ہے اس کا گلا تو نہیں کرنا چاہیے. یہ تو آپ کے اپنے کرتوت ہیں جس کو آپ کو فیس کرنا پڑے گا. جہاں تک دیکھیں بات ہے یہ کرپشن کی اور چوروں کی جو کرتے ہیں، دیکھیں اگر تو الزامات کی حد تک ہی ہم نے چلنا ہے تو پھر آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ $190 ملین ملک ریاض حسین کے جو ہیں وہ خفیہ طریقے سے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کے اندر کیسے آگے، وہ جو پیسے واپس کرنے تھے ملک ریاض حسین نے، وہ کس طریقے سے وہ پیسے جو کہ حکومت پاکستان کے فنڈز میں آنے چاہیے تھے، اس کے خزانے میں آنے چاہیے تھے، وہ وہاں پہ کیسے چلے گئے. اس سوال کا جواب ہمیں چاہیے ہوگا. پھر تو ہمیں یہ بھی پوچھنا پڑے گا کہ توشہ خانہ کے اندر جس کا انہوں نے اعتراف بھی کر لیا کہ انہوں نے اپنے ٹیکس کے اندر اس کو انہوں نے شو بھی نہیں کیا، یعنی اس کو کنسیل کیا. چاہے اس چیز کو چھوڑ دیں کہ انہوں نے وہ بیچے جہاں مرضی جا کے بیچے، لیکن اس کو انہوں نے شو بھی نہیں کیا اپنے اس میں. اگر الزامات کی بات کرنی ہے تو پھر فرح گوگی کا نام جو ہے وہ بھی پھر بڑا ٹاپ کے اوپر آتا ہے. وہ گفتگو بھی مجھے یاد آتی ہے جو کہ ملک ریاض اور فرح گوگی کے درمیان ہوتی ہے، اور جس میں ایک ہیرے کا ذکر آتا ہے کہ جس میں فرسٹ لیڈی جو ہے، اور جس کے بارے میں یہ بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک انٹیلیجنس کے چیف نے جب اس کا ذکر ان سے کیا تو انہوں نے اس کی ٹرانسفر کر دی. تو جو لوگ اس قسم کی دیواریں خود کھڑی کرتے ہیں، پھر ان کا یہ کہنا کہ ہمیں دیوار سے لگا دیا، یہ دیواریں آپ نے خود کھڑی کی تھی. ایک چیز اور حافظ صاحب، دیکھیں ڈیمز کی بات ہو رہی تھی کیونکہ سیلاب بھی ایک بڑا اس وقت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. کے پی کے اندر 9 سال حکومت ان کی ہو چکی ہے، 10ویں سال میں داخل ہو چکے ہیں. انہوں نے کوئی 500-600 ڈیم بنانے تھے کے پی کے اندر. اور یاد رکھیں کہ ڈیمز جو ہیں وہ اونچائی سے جو پانی آتا ہے اسی کے لیے بنائے جاتے ہیں، وہ جو کہ آخری اینڈ پہ تو نہیں جا کے آپ نے بنانے نا. تو یہ 500-600 ڈیم جس کا وعدہ کیا تھا عمران خان نے، اگر یہ بنا لیتے اپنے 9-10 سالوں کے اندر، اگر چلیں جی وہ نالائق تھے، وہ تو ابھی بھی کہتے ہیں 200 بن گئے ہیں، 211 بن گئے ہیں، 215 بن گئے ہیں جب ہم ان سے بات کرتے ہیں. وہ جی وہ ان کو چاہیے، ان کی تو اتنی زبردست سوشل میڈیا ٹیم ہے. آپ 200 ڈیمز ہیں، آپ ہر ڈیم کے اوپر ایک پوری ویڈیو تیار کریں، میڈیا کو لے کے آئیں، سوشل میڈیا کو یوز کریں، بتائیں قوم کو کہ آپ نے 200 ڈیمز بنا دیے. اور سیلاب کے حوالے سے حافظ صاحب، جی اگر یونائٹڈ نیشن کا سیکرٹری جنرل آ کے یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں دنیا میں کلائمیٹ چینج سے اس قسم کا تباہی میں نے نہیں دیکھی، اور اگر تحریک انصاف کا نیریٹو یہ ہے کہ دنیا میں سیلاب آتے رہتے ہیں، نیچرل ڈیزاسٹر آتے رہتے ہیں، تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک غیر ملکی، ایک یونائٹڈ نیشن کا سیکرٹری جنرل تو آپ کے ساتھ آ کے دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ کلیمٹی اس نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، اور وہ کہہ رہا ہے کہ $30 بلین کا نقصان ہے کہ آپ نے ان کو ہیلپ کرنا ہے. وہاں پہ تحریک انصاف کا نیریٹو کہہ رہا ہے سیلاب آتے رہتے ہیں، آج جو نیچرل احمد ڈیزاسٹر جواد آتے رہتے ہیں. صاحب دیکھیں یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ سیاست کے اندر انسانیت بھی گوا دی انہوں نے. آج احمد جواد صاحب کہ کتنے لاکھ عورتیں جو ہیں جنہوں نے جو پریگننٹ ہیں، جنہوں نے اپنے بچوں کو انہوں نے پیدا کرنا ہے، وہ کھلے آسمان کے نیچے پڑی ہوئی ہیں. ایسے موقع کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں میں کال دے دوں گا، ایسے موقع پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں الیکشنز کروا لوں ہونے چاہیے، ایسے موقع کے اوپر یہ ایک ادارے کے چیف کے حوالے سے بحث چھیڑ دیتے ہیں، جبکہ ملک کا، قوم کی تمام تر توجہ جو ہے وہ سیلاب کی طرف ہونی چاہیے، جیسے کہ اس ملک کے وزیر اعظم کی. میں آپ کو احمد جواد صاحب، وہ آج جو ہے ایک کسی ایک ایمبیسڈر کے ساتھ ہماری ملاقات تھی،
اور مجھے آپ یقین کریں کہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا جب یہ کلائمیٹ چینج اور پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈفرینس آف اوپینین اور پولیٹکس ہمارے ملک میں بھی ہوتی ہے، لیکن ان ایشوز کے اوپر جس سے آپ کے پاکستان کا مستقبل وابستہ ہے اس کے اوپر بھی اگر آپ لوگ نہیں بیٹھ رہے ہیں یا کیسے بیٹھیں گے، یعنی ان کو تشویش تھی کہ یہ کلائمیٹ چینج کے بعد جو آنے والی تباہی ہے آپ لوگ جو ہے کیا کر رہے ہیں۔ کھوڑا صاحب، یہ اب امریکنز کے ساتھ جو ملاقات عمران خان صاحب کی رابن رافیل والی تو انہوں نے تصدیق بھی کر دی ہے، تو پھر ریجیم چینج کا بیانیہ اور پھر یہ بات کہ میں امریکی پالیسیز کے خلاف ہوں، میں امریکہ کے خلاف نہیں ہوں، اور اب پی ٹی آئی یہ سب کچھ کر رہی ہے، تو اب یہ ڈیمیج کنٹرول کا کام ہے جو ہو رہا ہے اب امریکنز کے ساتھ جو جس قسم کی ملاقاتیں ہو رہی؟ میں پہلے ہی کہتا تھا کہ جو آدمی کہے کہ جب تک تم یو ٹرن نہیں مارو گے تب تک تم لیڈر نہیں بن سکتے ہو، تو میں اس کے کس یو ٹرن کا ذکر کروں، کس یو ٹرن کا ذکر کروں؟ بڑا آدمی بن گیا ہے، پیسہ بہت ہے، گھمنڈ ہے، یاداشت کمزور ہو گئی ہے، یاداشت کمزور ہونے کی وجہ سے جو آج بولتا ہے کہتا ہے جی بس یہی ہے، کل جو میں نے بولا تھا اس کو تو بھول جاؤ کیونکہ یو ٹرن میں نے لے لیا ہے۔ یہ سب اس کا ایکسپوجر ہے۔ میں اس پہ اب یہ پھر سے ریپیٹ کرنا پڑے گا کہ اس کے نیریٹو میں ایک ایک چیز جو ہے اس پہ منہ پہ لگ رہی ہے۔ اس نے غلط بولا تھا، عوام کو دھوکہ دیا ہے، عوام کو ورگلایا ہے، اور ورگلانے کے کام میں وہ چل رہا ہے۔ میں اس پہ اس کا ایکسپوجر ہو جائے گا۔ لیکن کھوڑا صاحب ابھی بھی وہ کہتے ہیں عوام میرے ساتھ ہے، میرے پیچھے ہے، عوام ساری یوتھ میرے پیچھے ہے۔ اگر وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ورگلا رہے ہیں، تو لوگ ابھی تک اسی دھوکے میں چل رہے ہیں، تو یہ پھر اگر چل رہے ہیں تو کب تک چلیں گے؟ تو سر پھر میری بات سنیں، جب یہ حکومت میں تھا اور اس کو پتا تھا کہ یہ اتنا پاپولر ہے، اور جب ہم کہتے تھے کہ بھائی تم الیکشن جلدی کرا لو، تم بہت عذاب ڈال رہے ہو لوگوں کا، تو پھر یہ شتر مرغ کی طرح منہ مٹی میں چھپا کے اور کیوں گھوم رہا تھا اور کیوں الیکشن نہیں کروا رہا تھا؟ کروا لیتا نا، ہمارا ڈیمانڈ بھی پورا ہو جاتا، یہ پھر سے جیت جاتا اور مسئلہ ختم ہو جاتا۔ اس نے خود نہیں کروایا، لوگوں نے طریقہ نکالا کہ بھائی روڈ پہ کھڑا ہونے سے الیکشن نہیں ہوتی، حکومت چینج نہیں ہوتی، عدم اعتماد پاس کرنے سے ہوتی ہے، وہ ہم نے کر کے دکھایا۔ رہی بات کہ یہاں کے جو حالات ہیں، آپ نے ضرور پوچھنا ہے میرے سے اور میں بھی ضرور کہوں گا، عمران خان بتا دے کہ بارشوں کا مقابلہ کیسے کرے گا وہ؟ کیا بارش کو رکوا سکتا تھا؟ جو پاکستان کا اس نے رخ دیکھا وہ بارشیں رکوا سکتا ہے عمران خان؟ ذرا بتا دے اخبار میں، ویسے تو بڑے بڑے بیانات دیتا ہے، اس کے بارے میں بھی بتا دے۔ اور اگر ایسی بات ہے تو میں یہ کیوں نہ کہوں، اس نے جو بلین ٹری سونامی 10 بلین سونامی لگا کر درخت لگائے، تو درخت کیوں لگاتے تھے؟ اس لیے لگائیں کہ بارش ہو۔ پھر تو میں عمران خان کو الزام دوں گا کہ اتنے درخت لگائے کہ بارش ایسی ہوئی کہ مقابلہ نہیں کر پائے۔ وہ تو ابراہیم صاحب جی، ابراہیم صاحب آپ کہیں گے، میں پھر بریک لوں گا جی۔ اب مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے اور ساتھ رونا بھی آ رہا ہے کہ کلائمیٹ چینج کے لیے ویجیٹیٹو گروتھ جو ہے یا درختوں کا لگانا بہت ضروری ہے۔ وہ آپ کی جو زمین ہے اس کی جڑوں کو مضبوط کرتی ہے اور یہ سیلاب اور فلڈز کو روکتی ہے۔ یہ چیز خدا کے لیے اگر نہیں ہے کسی چیز کا علم تو اس پہ ایسا نہیں، وہ کہہ رہے کہ بھائی وہ جو بیان آپ دیتے ہیں دونوں طرف سے کہ بھئی آپ بارش رکوا سکتے ہیں، وہ سب مجھے پتا ہے۔ چلے میں وقفہ لیتا ہوں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ابراہیم خان صاحب، سینیٹر نثار کھوڑا صاحب، احمد جواد صاحب میرے مہمان ہیں۔ ابراہیم خان صاحب، یہ اگر اب آپ امریکہ سے تعلقات آپ اپنی پارٹی کے بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ کیوں پھر ملاقاتیں کرتے ہیں، پہلے ڈینائی کرتے ہیں، پھر اس کو بعد میں ماننا پڑ جاتا ہے؟ فواد چودھری صاحب کہتے تھے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، کل خان صاحب نے خود کہہ دیا ہاں جی میری ملاقات ہوئی ہے، تو پھر کیوں مل رہے ہیں امریکن سے؟ دیکھیں میری بات سنیں، امریکن سے ملنا جو ہے وہ کوئی فاربیڈن نہیں تھا، لکھا ہوا کتاب میں کہ اگر آپ امریکن سے ملے تو اللہ پاک آپ کو نہیں بخشیں گے۔
وہ تو جب پہلے مل رہے تھے یہ جب یہ سارے ایم این ایز اور دوسرے جب آپ کہتے تھے جی ان سے اپوزیشن سے کیوں ملتے ہیں باہر والے, اب آپ اپوزیشن میں تو اب آپ کیوں مل رہے ہیں؟ آپ اور سن لیں, بات یہ ہے عمران خان انٹرنیشنل لیڈر ہے, انٹرنیشنل ان کی ریکگنیشن ہے دنیا میں. ون سیکنڈلی ہمارا جو سٹانس ہے, ہم امریکہ سے ملے 10 بار ملے یا نہ ملے, ہمارا صرف ایک سٹانس ہے کہ ہم آپ کے ساتھ پارٹنر ان پیس ہوں گے, پارٹنر ان وارز نہیں ہو سکتے. اور یہ آپ کو تاریخ جو ہے وہ پھر ثابت کرے گی کہ ہم جو ہے نہ اڈے دیں گے, نہ ہم ان جھگڑوں میں پڑیں گے, نہ اپنی 22 کروڑ عوام کی زندگی خطرات میں ڈالیں گے. ان کے لیے ہمارا پہلا پریورٹی جو ہے وہ پاکستان کے عوام ہے, پاکستان کے لوگوں کی زندگیوں کا تحفظ ہے, اور ہم اپنی افواج کو بھی ہم میں نہیں ڈالیں گے کسی کی ذاتی ڈکٹیشنز کی وجہ سے. یہ ہمارا باقی پوری دنیا کا ایک بہت بڑا ملک ہے, ایک دنیا کی سپر پاور ہے. ان کے اگر کوئی نمائندگان یا ان کے وہاں کا کوئی سٹیزن اگر آ کے ملتا ہے, یا جو کوئی پہلے کوئی اس پوزیشن میں رہے ہوں وہ ملتے ہیں, تو ان کو پورا حق حاصل ہے. لیکن دیکھیں, آپ ہمیشہ کامن گراؤنڈز ڈھونڈتے ہیں جہاں ہر کوئی اپنے ملک کی مفاد کو مقدم رکھتا ہے. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ملک کی مفاد کو مقدم رکھیں اور کسی کے آگے لیٹ نہیں جائیں کہ بس ہمیں وزارت عظمیٰ دے دو اور پاکستان کے ساتھ جو مرضی کر دو. جو آپ ڈرون حملے کرواتے تھے اور پھر یہ سینٹ میں ان کی قائمہ کمیٹی کو امریکن کو انہوں نے بتایا کہ جی ہمیں کہتے ہیں آپ کریں ٹیکس, کوئی ایشو نہیں ہے, اور ساتھ ہم ادھر سے تردید کر دیں گے یا کنڈیم کر دیں گے اپنی اخباروں میں. ہم اس منافقت سے اور اس ملک دشمنی سے صرف اپنی ذاتی مفادات اور چند دنوں کی یہ دولت کے عروج کے لیے یہ ہم معاملات نہیں کر رہے. پاکستان کے بہتر مستقبل اور پاکستان کے لوگوں کے بہتر کے لیے کام کر رہے ہیں. ابراہیم صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. احمد جواد صاحب, آج جو ہے وہ 8 مزید اسپیشل اسسٹنٹ ہیں جو پرائم منسٹر نے کیے ہیں. یہ بڑا ان پہ تنقید ہو رہی ہے کہ یہ صورتحال, سیلاب, ملک کے معاشی بوجھ, اور پھر کیبنٹ ہے شہباز شریف صاحب کی کہ وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے. 8 اسپیشل اسسٹنٹ آج مزید ایڈ ہو گئے ہیں, تو کچھ شاید لگ بھگ 60 سے اوپر یا 70 کے قریب ان کی کیبنٹ ممبرز پہنچ گئے. حافظ صاحب اگر آپ کی اجازت تو تھوڑا سا میں جو ڈسکشن ہو رہی تھی اس پہ بھی میں کچھ اپنے کومنٹس دے دوں. دیکھیں, یہ جو امریکہ کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے, دیکھیں میں اس بات سے تو متفق ہوں کہ آپ دنیا میں کسی ملک کے ساتھ بھی آپ ان کی گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت بھی کر سکتے ہیں, چاہے آپ حکومت میں ہوں چاہے آپ اپوزیشن میں ہوں. یہ تو ایک انٹرنیشنل نارم ہے. میرا اعتراض ایک اور چیز کے اوپر ہے. میرا اعتراض اس چیز کے اوپر ہے کہ جب آپ ایک ایسے ملک کو جس کے ساتھ جو لوگ ملتے ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز ملتی ہیں ان کو آپ غدار قرار دے دیتے ہیں. آپ ان کے ملنے کو, میرا اپنا گھر جو ہے جس میں میرا خیال ہے غالباً حافظ صاحب اگر آپ کو یاد ہو جس کے بارے میں وہ بھی ایک امریکی سازش بن گیا تھا کہ جی کہ صرف اس وجہ سے کہ چند ڈپلومیٹس کو ہمارے یورپین یونین یا اس کے بلکہ میں خود تھا اس ڈنر اور اس میں بہت مطلب کوئی اس میں, اور اس میں آپ مجھے بتائیں کہ کیا میں اور آپ وہاں پہ بیٹھ کے کوئی امریکی سازش کر رہے تھے؟ لیکن اس کو ایک بڑے ٹی وی چینل نے تصویروں کے ساتھ جو ہے وہ ایک امریکی سازش قرار دے دیا. جب آپ اس قسم کا بیانیہ کریٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ جا کے ان کے ساتھ ملتے بھی ہیں, آپ ان کے ساتھ انٹریکشن بھی کرتے ہیں, ریڈ کارپٹ بھی دیتے ہیں, ان سے آپ سزوکی گاڑیاں بھی لیتے ہیں, تو بڑا ایک تضاد نظر آتا ہے. قوم یا تو پھر بیوقوف ہو کہ وہ اس تضاد کو نہ دیکھ سکے. میں آپ کو ایک اور تضاد بتا دوں کہ ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ لیٹنا نہیں چاہیے. بالکل نہیں لیٹنا چاہیے. لیکن مجھے ایک گفتگو یاد ہے کہ ٹرمپ اور عمران خان بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ ایک پاکستانی جرنلسٹ جو ہے, طیبہ غالباً ان کا نام تھا, انہوں نے ایک سوال کر دیا تھا عافیہ صدیقی کے حوالے سے, اور عمران خان صاحب کی آواز نہیں نکل سکی اس کے بعد. تو اس کو کہتے ہیں لیٹنا. یہ لیٹنا جو ہے یہ عمران خان اس کا مظاہرہ اپنی حکومت کے دوران کر چکے ہیں. ملیشیا میں انٹرنیشنل کانفرنس کو کمٹ کر کے ایک ٹیلی فون کال کے اوپر ہی وہاں پہ نہیں گئے. تو یہ تو ان کا اپنا ایک تضاد ہے کہ یہ چیزیں, لیکن
یہ مل سکتے ہیں سب سے، لیکن اگر پی ایم ایل این ملے یا پیپلز پارٹی ملے تو یہ غدار ہیں، کیونکہ یہ امریکیوں سے ملتے ہیں۔ اگر کوئی جاتی عمرہ میں جا کے اگر کوئی برٹش ایمبیسڈر یا کوئی امریکن ایمبیسڈر چلا جائے تو اگلے دن یہ کہتے ہیں جی کہ دیکھیں امریکی سازش شروع ہو گئی ہے۔ لیکن اگر بنی گالا میں کوئی بھی چلا جائے، امریکی سفیر چلا جائے، امریکی نمائندہ چلا جائے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو دیکھیں، یہ تو ایک ڈپلومیسی ہوتی ہے، آپ کوئی کٹی تو نہیں ہو جاتی نا، یہ کوئی کٹی تو نہیں ہوئی، یہ تو ہم بات چیت کرتے ہیں، اتراؤ چڑھاؤ ہوتا ہے، یہ لیکچر سناتے ہیں احمد جواد صاحب اس کے وہ ایسے شہباز شریف صاحب کی کیبنٹ پہ ذرا شارٹ کمنٹ کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ دیکھیں ایک اتحادیوں کی حکومت ہے 11 جماعتوں کی، اور پی ٹی آئی کی حکومت کو بھی اس کمپرومائز سے گزرنا پڑا، اور اس کمپرومائز سے اس حکومت تو وہ پریشرز ہیں، یعنی الائز کے پریشر ہیں، لوگوں کی ڈیمانڈز ہیں، آپ اب یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کو اکوموڈیٹ کرنا پڑتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کو، تو پولیٹیکل کمپرومائز کرتے ہیں۔ مجھے جی دیکھیں مجھے اس کی ایگزیکٹ ریزنز کا تو نہیں پتا، لیکن میں ایک کمنٹ کے طور پہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ اتحادیوں کے ساتھ حکومت بناتے ہیں تو آپ کو، جیسے کہ پی ٹی آئی نے بھی کیا، یہ وہ اتحادی تھے ادھر تھے اب ادھر آگے، اور پھر یہ پولیٹیکل کاسٹ آپ کو اٹھانی پڑے گی احمد جواد صاحب اس کی، جس طریقے سے پی ٹی آئی یہ اس کی ایک اس کی کاسٹ ہے، اور یہ پچھلی حکومت نے بھی اٹھائی، ہمیں بھی اٹھانی پڑ رہی ہے، اور غالباً فیوچر میں بھی کوئی گورنمنٹ اگر الائنسز کے ساتھ بنے گی تو اس کو بھی یہی جو ہے وہ روٹ اختیار کرنا پڑے گا۔ کھوڑا صاحب ایک میں چونکہ پروگرام ختم ہو رہا ہے، ایک آخری کامنٹ آپ سے چاہوں گا۔ آج عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اس حکومت سے جنرل ضیاء اور پرویز مشرف کی حکومت بہتر تھی۔ وہ ہمیشہ جنرل مشرف کے معترف رہے ہیں۔ سیاستدانوں میں ایک واحد سیاستدان تھا یہ عمران خان، جو جنرل مشرف کے غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اخلاقی ریفرینڈم کا چیف کیمپینر تھا۔ تو پھر اس نے تو تعریف کرنی ہے۔ جب میں اس سے سوال کرتا تھا کہ تم نواز شریف کو واپس بلانے کے لیے روزانہ بیان دیتے ہو، وہ جو آئین سے غداری کرنے والا جنرل مشرف ہے، اس کا تم ایک دن بھی کہا کہ میں اس کو واپس لاؤں گا؟ نہیں کہا اس نے۔ کھوڑا صاحب یہ بھی ہے، وہ کہہ رہے ہیں تنقید ضرور کرتا تھا، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف، انہوں نے یہاں تک بھی کہا تھا جی بابا، انہوں نے یہاں تک بھی کہا تھا کہ یہ این آر او جو ہے وہ آئین سے بھی غداری سے بڑا جرم ہے۔ آئین سے غداری کو اس نے سیکرٹری کر دیا۔ جنرل مشرف کو کہا نہیں کہ اس کو لاؤں گا واپس۔ یہ ضیاء الحق کا بھی ساتھی ہوگا، اس نے ایوب خان کی بھی ساتھی کی تعریف کی تھی کہ ایوب خان بہت اچھا بہت اچھا، پھر اس طرح سے ضیاء الحق کی بھی کر سکتا ہے، مشرف بھی کر سکتا ہے۔ اسے بھول گیا جنرل یحییٰ کا کیوں نہیں ذکر کیا؟ کھوڑا صاحب یہ شارٹلی یہ آج انہوں نے کہا نواز شریف آ کر دکھائیں، نواز شریف آئیں گے میں بتاؤں گا ان کا کیسا استقبال ہوتا ہے، یعنی وہ نواز شریف صاحب کو چیلنج کر رہے ہیں کہ آ کے دکھاؤ، اس کا مطلب ہے وہ اپنے ورکر۔ ہاں بابا وہ سب ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب کے لیے بول سکتا ہے، لیکن میں اس سے پوچھتا ہوں کہ کبھی یہ کیوں نہیں کہتے ہو؟ ابھی تو کہہ دو، آئین 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 کی بات کرتے ہو، ابھی تو لے آؤ نا آئین سے غداری والے کے لیے کوئی بیان تو دے دو کہ وہ اس کو بلایا جائے واپس۔ ابراہیم صاحب وہ کہتے ہیں جی آپ بیان دیں نا، ان کو بلایا جائے پرویز مشرف صاحب کو، آپ اپنے ٹینیور میں بھی نہیں لے کے آئے، خاموش ہو جاتے ہیں، اور آج آپ کہتے ہیں کہ جو ان سے اچھی حکومت تھی، جنہوں نے ریڈ کارپٹ پہ اٹھا کے اور ان کو بھجوایا وہاں پہ دبئی، وہ آج کہہ رہے ہیں، اور جنہوں نے ضیاء الحق کو جو زمانے میں بھٹو مرحوم کو پھانسی دینے کے بعد دیگیں بانٹی تھی اس زرداری کے والد کے نام کو، آج کون تاریخ کبھی یہ چیزیں بھولتی نہیں ہیں۔ آج یہی لوگ بیٹھ کے خود اپنے ہاتھوں سے سب کچھ کر کے اور اس کا ہمیں اس میں بتا رہے ہیں کہ آپ نہیں کرتے۔ آپ اپنے آپ کو انقلابی کہتے ہیں، اس لیے اپنا انقلابی بات بتائیں، آپ اپنی انقلابی بات بتائیں، چھوڑیں ہم چوروں کو، آپ اپنی بات کہیں، آنے دے پاکستان کے لوگوں کو یہاں کی حکومت بنانے دے، پھر ہم آپ کو بتائیں گے انقلاب۔ احمد جواد صاحب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نواز شریف آ کر دکھائیں، میں لوگوں کو میں بتاؤں گا کیسا استقبال ہوتا ہے۔ جی میں حافظ صاحب اجازت جی ایک بالکل وقت ختم ہے، احمد جواد صاحب شارٹلی۔ جی دیکھیں حافظ صاحب، پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا وزیر اعظم جو 3 دفعہ عوام کی طاقت سے حکومت میں آیا
اور چوتھی دفعہ اسی کی پارٹی جو ہے اس وقت حکومت میں آئی عوام کی طاقت سے. آپ ایسے وزیر اعظم کو یا ایسے سیاسی لیڈر کو چیلنج کر رہے ہیں. 4 دفعہ وہ پبلک سے عوام کی طاقت سے الیکشن کے ذریعے جتنی دفعہ آپ نے اس کو گرانے کی کوشش کی وہ واپس آیا. اور نواز شریف صاحب کو جو لوگ جانتے ہیں, جو ایک صحافی کے طور پہ بھی جانتے ہیں, وہ ایک ایسا شخص ہے کہ اس کو نہ تو کوئی ڈکٹیٹر ڈرا سکا, نہ ان کو کوئی بھی اس سے پہلے ان کو ہر طریقے سے مشرف کے دور میں آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے, لیکن کیا وہ اس پہ ڈر سکے؟ وہ ہمیشہ واپس آتے ہیں اور ہمیشہ دوبارہ عوام کی طاقت سے واپس آئیں گے. احمد جواد صاحب, ابراہیم خان صاحب, نثار کھوڑا صاحب, تمام مہمانوں کا شکریہ. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.